کوئی معبود نہیں. اب اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ایک مومن کا، ایک موحد کا، ایک حقیقی مومن کا، ایک توحید والے کا اللہ کے بارے میں کیا اس کا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کما حق معلوم ہی نہیں، کبھی شوق بھی نہیں ہوا. اور یہ ایمان کا بنیادی جز ہے. بنیاد آپ کتنا بھی پڑھو تو سب کا نچوڑ تو یہ نکلتا ہے. ہزاروں کتابیں پڑھو، سب کا نچوڑ کیا نکلے گا؟ اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو، اللہ کو راضی رکھو. نہیں تو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ عقیدہ صحیح کیا ہے؟ تو یہاں اساتذہ کرام کو میں یہ کہوں گا عقیدۃ تحاوی کو درس میں شامل کرنا چاہیے. عقیدۃ تحاوی کو درس میں شامل کرنا چاہیے. آپ ششم سے کرو یا چہارم سے کرو، ششم میں ہی ٹھیک رہے گا کیونکہ بچے تھوڑا سمجھدار ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے حضرت کی جو عبارت ہے غامض ہے. بڑے بڑے علماء نے اس کی شروحات لکھی ہیں، شرحیں لکھی ہیں عقیدۃ تحاوی کی. تو ایک مومن کو وہاں بھی میرے خیال سے، جہاں تک میرا خیال ہے، یعنی مدینہ یونیورسٹی اور دوسروں میں بھی یہ نصاب میں کتاب درج ہے. یہی کتاب درج ہے ان کے یہاں. اگرچہ مسلکاً ان کو تحاوی سے کچھ اختلاف ہے، لیکن عقیدہ کے جہاں تک تعلق ہے اسی کتاب کو، اور انہوں نے بھی اس پر بڑی شرح، عربی میں بھی اس کی شرح ملتی ہے، اردو میں بھی اس کی شرح ملتی ہے، اور غالباً انگریزی میں بھی ہے. انگریزی کا مجھے معلوم نہیں. ہمارا بڑا ذخیرہ تھا تو یہاں سے اس کو انہوں نے پورا محفوظ نہیں کر لیا، ورنہ اللہ کے فضل سے عقیدۃ تحاوی کا بہت ذخیرہ جمع ہوا تھا وہاں میڈیکل کالج کی مجالس میں. اس کو خود تو ہے نثار صاحب کے پاس، پورا نہیں. تو لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، ہم میں کیا بیماری ہے؟ ہم میں نہ غور کرنے کی بیماری. غور نہیں کرتے، حیوانوں کی طرح رہتے، کہتے رہتے ہیں زبان سے، سوچتے نہیں ہیں ہم کہتے کیا ہیں، ہمارا ایمان کس چیز پر ہے. یہ بیماری ہے ہماری. ایسے کام چلا مسلمان. اور اہل علم حضرات بھی اگر اس صف میں شامل ہو جائیں پھر تو رونے کے بغیر اور کیا کیا جا سکتا. اگر اہل علم حضرات بھی اس ضمن میں تو عقیدۃ تحاوی کو کیا کیا جائے؟ درس میں شامل کیا جائے. بعد المغرب کے درس میں انشاءاللہ اس کو شروع کیا جائے. ٹھیک ہے، بعد المغرب کے درس میں اس کو شروع کیا جائے. بہت لازم ہے، بہت لازم ہے. ہم کو یہ معلوم نہیں ہے اللہ کے، اس لیے ہم تو کیا ہے، ہماری عبادات میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے شب و روز میں وہ اثر نہیں، وہ تاثیر نہیں، وہ اخلاص نہیں، وہ اس میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، اللہ جل شانہ کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس سے ہم کو سنو. اور دوسرے میں پڑھتے ہیں الحمد باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اب یہ جو آخری جملہ ہے، اب یہ بھی صرف زبان کا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اب یہ بھی زبان پر جملہ ہے. اپنی زندگی میں اپنے جس کو اس پر یقین ہو اس پر سکینہ نہ ہو. یہ بات ساری یاد آئی تشدد پر. کس پر؟ حضرت کیا نام، جسے تنظیم الاشتات، کتاب تنظیم الاشتات،
क्या है, मैं उसकी वकालत नहीं करता, ये ना सिर्फ अल्फाज की हद तक बताता हूँ। तंजीमुल अश्तात, अश्तात यानी मुतफरिकात, जो बिखरे हुए हैं उनको मुनज़्ज़म करना। अश्तात के माने तासबुहुम वाहिदन व कुलूबुहुम शत्ता। तासबुहुम, आप समझते हो ये काफिर एक है, लेकिन ये अंदर से इनके दिल सब अलग अलग बिखरे होते। शत्ता, शत्ता इस तशद्दुद में यानी जिसमें आपको यकसुई न हो, जिसमें आपको क्या नहीं हो, यकसुई न हो, आपका दिमाग क्या हो, बिखरा हुआ, उसी को तशद्दुद कहते हैं। और ये तशद्दुद जब इंसान सफ़र में होता है तो ये तशद्दुद, इसको जमा करने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए। इस पर हज़रत मौलाना इलियास अलैहिर्रहमत की बात याद आई थी। फरमाया कि जब मैं सफ़र में जाता हूँ तो सफ़र की धूल, हालांकि होता था ये हमारी तरह सैर तफरीह और रिक्रिएशन और दूसरी चीज़ों का सफ़र नहीं होता था। उनका सफ़र तो सारा दीनी, एक एक कदम पर पता नहीं कितना सवाब, क्योंकि एक मोमिन को दावत देने की घर से निकलना ये तो सहाबा का काम है, ये तो अंबिया का काम है, कोई छोटा काम नहीं। लेकिन फिर भी धूल महसूस करते, क्या करते थे, धूल महसूस करते थे। हर दिन अपने दिल को देखो कि आज के दिन कल से इसमें क्या फ़र्क हुआ। आज के दिन मेरा दिल जो है अच्छा ये बुझा बुझा सा क्यों है, अच्छा इसमें ये यानी इसमें वो निशात क्यों नहीं है, इसमें वो बशाशत क्यों नहीं है। याद पड़ेगा, हाँ समझा तो उसी याद पड़ेगा मैंने उसके साथ लड़ाई की, उसके साथ फजूल बकवास किया, उसको मैंने बुरा कहा, इतना वक्त ज़ाया किया, ये सुन्नत छोड़ दिया, ये नेक काम छोड़ दिया। अच्छा ये मैंने आज इतने, तो जाहिर है इसका असर मेरे क़ल्ब पर है, फ़ौरन तौबा करना चाहिए। फ़ौरन उसके कुछ रकातें तौबा की और अल्लाह से गिड़गिड़ाना, ये अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैंने अपने दिल को तबाह कर दिया। ये दिल जो तुम आपने अपने लिए बनाया, ये दिल अल्लाह ने किसके लिए बनाया, ये दिल अल्लाह ने किसके लिए बनाया, और हमने इसमें हर चीज़ रखी बजुज़ अल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने इसमें क्या रखी, हर चीज़ रखी बजुज़ अल्लाह के। अब हम देखो हम कितने अच्छे ठहरे या कितने जालिम ठहरे। बहरहाल अब थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं। अलिफ लाम मीम, इसके बारे में तो कुछ अर्ज़ किया गया कि ये हुरूफ़ मुतशाबिहात में से हैं और इनके बारे में कुछ मजालिस में कुछ अर्ज़ किया गया। आगे फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ज़ालिकल किताब। अब ज़ालिका क्या तर्जुमा क्या करते हो, वो, हाँ अब देखो इसने अरबी अमल में पढ़ा, ज़ालिका को वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिखते हैं ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तर्जुमा क्या करते हैं, ये ज़ालिका इसम इशारा लिल बईद और हाजा इसम इशारा लिल करीब। अब यहाँ लफ्ज़ ज़ालिका तर्जुमा है हाजा, ठीक। अब कहा इसको ज़ालिका क्यों कहा है, ज़ालिका से। और एक जो ये हमारे उलमाए किराम जानते हैं कि ये जुमला मुस्तानिफा है, क्या है, वो मुतल्लिक़ बिमा क़ब्लहा, ये जुमला मुस्तानिफा है, वो मुतल्लिक़ बिमा क़ब्लहा। अब अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था, आप फिक्र न कीजिए, आपको अपने आप को तैयार करना है। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, इन्ना बेशक हम आप पर अनकरीब एक क़ौल सक़ील, एक बाहरी चीज़ भेज रहे हैं, अलका कर रहे हैं। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हाँ तो ये ज़ालिका उसकी तरफ इशारा है, हाँ जो हमने वो कहा था, हमने जो, हालांकि अहले अरब के नज़दीक
اور ادبی ادب عربی ادب کے نزدیک یہ ذالکہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے، بعید کے لیے بھی بولا لأن صيغة البعيد والقريب يتعاقبان. وقال امام راضی نے کیا فرمایا ان ذالک للبعید عرفا ولا وضعا. یہ عرفا ذالک کا ترجمہ وہ ہوتا ہے وضع کے اعتبار سے، یہ اعضا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. یہ جو اس کو یعنی بعید کے لیے کہا جاتا ہے یہ کیا ہے عرفن ہے. امام راضی علیہ الرحمہ نے کہا وضعا یہ لفظ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، یہ لفظ بعید کے لیے سمجھے. اور بعض نے کہا یہ اس کو اس لیے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب کون سی کتاب جو یعنی جو انبیاء متقدمین تھے، پہلے جو انبیاء تھے جو انہوں نے خبر دی، ہاں جس کتاب کی وہ خبر دے رہی یہ وہ کتاب ہے. سمجھے. ایک اگر اس کا اشارہ کریں گے کس کی طرف کہتے ہیں متعلق بما قبلہ، اور بما قبلہ ہمیں یا تو آئے گا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور یہ کس صورت میں ہے ہاں یہ تو یعنی کیا کہتے ہیں ابتدائی مکی صورت ہے، سورہ مدثر اور سورہ مزمل. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک، یہ کب اتری یعنی دوسری پہلے یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہ آیتیں 5 پہلے اتری غار حرا میں. اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے رہتے تھے محظور، تو اس میں ان کو پھر جب وحی کا سلسلہ زمانہ فترت کے بعد پھر شروع ہو گیا. کیا فرمایا گیا یا ایھا المدثر، اب وہ کمبل اوڑھ کر بیٹھا کرتے تھے قم فانذر، اب اٹھیے. اب یہاں سے رسالت شروع ہوتی ہے، نبوت پہلے شروع ہوئی تھی. غار حرا میں کیا شروع ہوئی تھی نبوت، اور یہاں سے کیا مطلب ہوا ان میں کچھ فرق ہے. سارے رسول نبی تھے، سارے نبی رسول نہیں تھے. سارے رسول کیا تھے نبی تھے. سارے نبی بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو صاحب کتاب نہیں گزرے، بہت سے انبیاء ایسے ہیں. اور جو دوسروں کو دعوت دینا قم فانذر، اٹھیے آپ لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی. اور اسی کے آگے یہ انہیں دنوں کے آگے یا ایھا المزمل یہ صورت بھی نازل ہوئی، اور اس میں انا سنلقی پہلے کہا گیا ایک آپ کو ایسا کلام آپ پر بھیجا جا رہا ہے. تو یا تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا جو انبیاء متقدمین کہتے آ رہے ہیں وہ پیشن گوئیاں اپنے ہر زمانے میں انہوں نے کی کہ آگے ایک نبی آ رہا ہے، اس کے پاس ایک کتاب ہوگی. وہ جو جس کتاب کی خبر دے رہے تھے یہ ذالک اس کی طرف اشارہ ہے. سمجھے نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. اور قرآن کریم نے کہا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں یعنی جو کتاب لوح محفوظ میں، یہ وہ کتاب جو کتاب سمجھے نہیں سمجھے. قرآن کریم کہاں ہے؟ اس کا اعلان اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کر دیا کہ یہ قرآن کہاں ہے لوح محفوظ میں ہے. اب یہ اعلان کیوں کر دیا، ایسا کیوں کہا؟ تو دنیا کے انسانوں کو
دنیا کے انسانوں کو یہ پہلے سے خبر دی اور یہ پہلے سے بتا دیا تم کچھ بھی کرو اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، یہ تو لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔